السلام علیکم دوستو جب دنیا میں ورلڈ وار 2 چل رہی تھی تو اس وقت دنیا کے پاس صرف دو ہی آپشن تھے، یا تو برٹش کا ساتھ دیتے اور یا پھر ہٹلر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جاتے۔ ورلڈ وار 2 میں دنیا زیادہ تر برٹش کے ساتھ ہی تھی، لیکن کچھ لوگ ہٹلر کے ساتھ بھی تھے، اور انہی ہٹلر کا ساتھ دینے والوں میں سے ایک ملک ایران کا بھی تھا۔ اس وقت ایران میں مسلم حکومت تھی، لیکن جب ایران نے ہٹلر کا ساتھ دیا تو برٹش نے ایران پر حملہ کر دیا اور اس پر قبضہ کر لیا، اور ایران میں ایک نیا لیڈر منتخب کر دیا گیا، رضا شاہ پہلوی، اور اس حکومت کے ساتھ ہی ایران کی تاریکی کا دور شروع ہوا۔ رضا شاہ پہلوی انگریزوں کا ایک وفادار پپی تھا اور ایران کے اندر ویسٹ کے تمام کلچر کو لانا چاہتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ایران میں بھی لوگ ویسٹ کی طرح کپڑے پہنیں، ان کی طرح ہی پارٹیاں ہو، عیاشی ہو، اور لوگ اپنے مذہب اور ثقافت سے دور ہو جائیں اور لوگ اسلام سے دور ہوتے جائیں۔ اس نے حجاب پر پابندی لگائی، مسجدوں اور مدرسوں کو بند کروانے لگا، اور اس نے بڑے بڑے علماء کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا۔ اس نے ناچ گانا اور شراب کو عام کر دیا، اور شراب کو اتنا عام کیا کہ ایران جیسا ایک اسلامی ملک اب شراب کو ایکسپورٹ کرنے لگ گیا۔ اس نے ایران کو اسلام سے دور کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن پھر ایران کے علماء نے اس کے خلاف آوازیں اٹھائی، مسجدوں اور مدرسوں میں اس کے خلاف تقاریر ہونے لگی۔ ان سب مخالفین میں سے جو سب سے بڑے عالم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے وہ تھے آیت اللہ خمینی۔ خمینی اس بادشاہ کے خلاف کھل کر سامنے آئے۔ خمینی نے اپنے سپیچز میں، اپنے جلسے جلوسوں میں اس کے خلاف آواز اٹھائی، لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا اور اس کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کر دیا۔ جب خمینی کا زور بڑھنے لگا اور عوام میں اس کی مقبولیت بڑھنے لگی تو امام خمینی کو ملک بدر کر دیا گیا اور خمینی عراق چلے گئے۔ عراق میں بیٹھ کر بھی انہوں نے اپنی تحریک کو جاری رکھا اور اسے بالکل کم نہیں ہونے دیا۔ اپنی سپیچز کو کیسٹ میں ریکارڈ کر کے ایران میں اسمگل کرنے لگے، ایران کے لوگوں تک اپنی کیسٹ کو پہنچانے لگے اور اپنی آواز کو پہنچانے لگے۔ خمینی کی باتیں سن کر لوگ اسے اپنا امام مان چکے تھے اور بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس بادشاہ کے حالات کو دیکھ کر امام خمینی نے ایک دن اپنی کیسٹ میں کہا کہ یہ آج کے دور کا یزید ہے۔ لوگوں کی مخالفت اپنے بادشاہ کے خلاف اور بڑھ گئی، اور اس حد تک بڑھ گئی کہ رضا شاہ کو اپنا ملک چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا اور امریکہ میں جا کر امریکہ سے مدد مانگنے لگا۔ جب خمینی کو پتہ چلا کہ بادشاہ تو بھاگ گیا ہے تو 14 سال کے بعد انہوں نے ایران کی طرف رخ کیا۔ جب وہ ایران پہنچے تو تقریباً 70 لاکھ لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، اور وہاں ڈیتھ آف امریکہ اینڈ ڈیتھ آف اسرائیل کے نعرے لگائے گئے۔ ایران میں بنی امریکن ایمبیسی کے لوگوں کو خمینی کے لوگوں نے قید میں لے لیا۔ امریکن ایمبیسی کے لوگوں کے بدلے میں خمینی نے صرف امریکہ سے ایک ہی مانگ رکھی، ایرانی بادشاہ کو حوالے کر دو۔ اور یہیں سے امریکہ اور ایران کی جنگ شروع ہوئی۔ امام خمینی نے دوبارہ سے ایران میں اسلامی حکومت نافذ کی اور وہاں کا لیڈر بنا۔ اسی دور میں عراق میں بھی ایک نیا لیڈر ابھر کر سامنے آیا جس کا نام تھا صدر صدام حسین۔ خمینی کی حکومت کے صرف 1 سال بعد ہی صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا اور اسلامی ملکوں کی آپس میں جنگ ہوئی، اور یہ جنگ 8 سال تک چلتی رہی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور 8 سال کے بعد ایران اور عراق میں سیز فائر کر دیے گئے۔ ان 8 سالوں میں مسلمان جو ترقی کر سکتے تھے وہ نہیں کر پائے، اور مسلمان جو ایک مضبوط سے مضبوط تر ہو سکتے تھے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے۔ صدام حسین نے امریکہ اور عرب ممالک کی سپورٹ حاصل کر کے ایران پر حملہ کیا تھا، کیونکہ صدام حسین نے جتنے ایڈوانس ہتھیار استعمال کیے تھے وہ کم از کم اس کے خود کے تو نہیں تھے۔ اور اس جنگ کے کچھ سالوں بعد ہی صدر جارج بش نے عراق پر الزام لگایا کہ یہ نیوکلیر ویپن بنانا چاہتے ہیں۔ اسی جھوٹے الزام کی بنا پر امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور صدام حسین کی حکومت کو ختم کر دیا۔
اتنی آسانی سے صدام حسین کی حکومت کو گرایا گیا۔ امریکہ نے یہ سوچا کہ ایسے ہی جھوٹے الزام لگا کر باقی ملکوں پر بھی قبضہ کر لیا جائے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ہر ملک عراق کے ملک کی طرح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایران پر بھی جھوٹے الزام لگائے گئے کہ یہ بھی نیوکلیر ویپن بنانا چاہتا ہے۔ ایران پر حملے کی تیاری بھی ہوئی، لیکن پھر ایت اللہ علی خامنائی نے ایک فتویٰ دے دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، حرام ہے۔ اور پھر امریکہ کا ایران پر حملہ کرنے کا جواز ہی ختم ہو گیا۔ مگر امریکہ نے ایران پر بہت ہی سخت پابندیاں لگائیں۔ ایران اپنا تیل گیس ہونے کے باوجود کسی ملک کو بھی امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا، اپنے پڑوس میں پاکستان کو بھی نہیں۔ ایران عراق وار کے 1 سال بعد ہی امام خمینی بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا جنازہ ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے۔ ان کے جنازے میں 10 ملین تقریباً 1 کروڑ لوگ شامل تھے۔ خمینی کے بعد ایران نے اپنا نیا لیڈر چوز کیا، خمینی کا ہی ایک اسٹوڈنٹ آیت اللہ علی خامنائی، جو کہ ابھی تک ایران کا سپریم لیڈر ہے۔ امریکایی و اروپایی و سبسکرائب فار مور۔